نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے فعل کا چپٹر شروع کریں گے۔ ہم اس سے پہلے اسم اور حرف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم فعل کے بارے میں شروع کریں گے۔ فعل کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم ایک دفعہ اپنے گزشتہ اسباق پہ نظر دوڑا دیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن پہ جو گزشتہ اسباق ہیں وہ ایک دفعہ تازہ ہو جائیں۔ ہم نے پڑھا تھا کلمہ کے بارے میں۔ کلمہ کی 3 اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام تھی: اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ نیمنگ ورڈ ہوتا ہے، یہ کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ فعل کے بارے میں بھی ہم نے کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا کہ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں جس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ حرف کے بارے میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حرف جو ہوتے ہیں یہ ایسا وہ ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے جس پہ اکیلا آئے تو اس کے ہمیں کوئی معنی سمجھ نہیں آتے جب تک کہ وہ دوسرے اسم کے ساتھ مل کر نہ بنے، جس طرح کہ الا، فی، حروف جارہ جو پڑھے تھے ہم نے۔ یہ جو حروف جارہ ہم نے پڑھے تھے، الا، فی، من، تو وہ جو ہے وہ جار مجرور، اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے حروف میں انا و اخواتہا کو بھی پڑھا ہوا ہے۔ انا، انا، کانا، یہ 6 جو ہیں، انا اور اس کی بہنیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، انا و اخواتہا کو انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں کیوں کہا جاتا ہے؟ مؤنث کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو حرف ہے نا، حرف یہ عربی گرامر میں مؤنث ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے مختصر طور پہ، یہ اس کی جو ریکیپ ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا مرکب کسے کہتے ہیں۔ یہ جو تھے یہ تو مفرد تھے نا، اسم، کرسی، سیارہ یا حرف ہے، الا، فی، یہ حرف مفرد ہیں، ایک ایک آتے ہیں۔ جب مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب جب 2 یا 2 سے زیادہ کلمے ملتے ہیں تو اس سے مرکب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 اسم ملتے ہیں یا حرف ملتے ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب کے بارے میں کہ مرکب کی اب اقسام کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکبات کی اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ مرکبات کی اقسام 2 ہیں۔ 2 مرکبات کی اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ ایک کو کہتے ہیں مرکب ناقص، دوسرے کو ہم کہتے ہیں مرکب تام یا جملہ اس کو کہتے ہیں۔ مرکب ناقص وہ 2 کلموں کا مرکب ہوتا ہے، مرکب ناقص جس سے مکمل طور پہ بات سمجھ نہ آئے، مفہوم مکمل طور پہ بیان نہ کرے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب تام یا جملہ ہم اس کو کہیں گے۔ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اپنی بات مکمل طور پہ واضح کر دے، اس کو مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ اب مرکب ناقص میں ہم نے 5 مرکبات پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب عطفی، یہ مرکبات ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ مکمل طور پہ اپنی بات، اپنا مفہوم بیان نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں اب جملے کی ہم نے کتنی اقسام پڑھی تھی؟ جملے کی اقسام جب آپ قرآن کھولیں گے تو اس میں آپ کو جملے کی 2 اقسام نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ جملے کی 2 اقسام نظر آئے گی، کون کون سی؟ ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ یہ 2 جملے آپ کو نظر آئیں گے۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ ہم گزشتہ اسباق میں جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ آپ نے پڑھا، مبتدا اور خبر، یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے؟
جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں آگے جو ہیں یہ جملہ فعلیہ کے بارے میں ہی پڑھیں گے. جملہ فعلیہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم فعل کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں. یہ تو ہماری ریکیپ ہو گیا جو پیچھے ہم اپنے گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے جملہ فعلیہ شروع کریں گے اور جملہ فعلیہ سے پہلے ہم فعل کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فعل کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے دیکھتے ہیں. اب یہ لیکچر نمبر ہمارا 24 ہے. لیکچر نمبر 24 میں ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے کہ فعل کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیکچر میں ہم مزید کیا پڑھیں گے؟ فعل کے بارے میں پڑھیں گے، مادہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مادہ کس کو کہتے ہیں. یہ جو فعل ہوتا ہے نا اس کا مادہ ہوتا ہے. مادے سے کیا مراد ہے؟ اس کو روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں اور اصل حروف بھی کہتے ہیں اور بنیادی حروف بھی ہوتے ہیں. فعل جو ہوتا ہے فعل اس کے بنیادی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں یا بنیادی حروف ہوتے ہیں یا اصل حروف ہوتے ہیں. اس لیکچر میں لیکچر نمبر 24 میں ہم مادہ کے بارے میں پڑھیں گے، روٹ لیٹرز کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ وزن کے بارے میں پڑھیں گے. وزن سے کیا مراد ہے؟ وزن کو سانچہ اور ڈائی بھی کہتے ہیں. سانچہ ہوتا ہے اس کی کہ اس کی ڈائی ہوتی ہے، یہ جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں پھر اس کو اس وزن میں ڈال کے اس کی آواز نکالی جاتی ہے، اس کے اوزان بنائے جاتے ہیں، وزن بنائے جاتے ہیں. یہ آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اسی لیکچر میں، لیکچر نمبر 24 میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم صیغہ پڑھیں گے. صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ آپ نے نام سنا ہوا ہوگا. صیغہ جو ہے مادہ، جب مادہ یہ جو مادہ ہے نا یہ مادہ جب سانچے سے نکلتا ہے، اس سانچے سے گزرتا ہے اور قابل استعمال حالت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے تو اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں. صیغہ آپ نے کئی دفعہ عربی گرامر میں سنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے اس کے علاوہ ہم فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے اوزان کے بارے میں پڑھیں گے کہ فعل ماضی اور اس کے کتنے اوزان ہیں. اس کے 3 اوزان ہیں، وزن ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے 3 سانچے ہیں. یہ اس کے 3 سانچے اور 3 ڈائی ہیں. یہ اس کے بارے میں ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم فعل کے چیپٹر میں آ گئے ہیں. فعل کے بارے میں ہم پڑھیں گے. گزشتہ اسباق میں تھوڑا سا ہم فعل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل کس کو کہتے ہیں. فعل جو ہے کسی زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. کوئی زمانہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ جو ہے آپ نے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی پڑھا ہوا بھی ہوگا اور سنا ہوا بھی ہوگا. زمانہ جو ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جبکہ اردو میں ماضی، حال، مستقبل کہتے ہیں. زمانہ وقت وہ زمانہ جو گزرا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، اور جو حال جو موجودہ ہوگا زمانہ وقت اس کو حال کہتے ہیں، اور جو آنے والا زمانہ ہوگا اس کو مستقبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 زمانے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. لیکن اس کے برعکس عربی گرامر میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی گرامر میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ماضی کا ہے، فعل ماضی، جو کام گزشتہ زمانے میں اکثر انجام دیا گیا ہو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی. اور حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک زمانہ پایا جاتا ہے عربی گرامر میں، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں حال اور مستقبل دونوں کور ہو جاتے ہیں. یہ ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی، سیاق و سبات کے حوالے سے بھی سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ جس طرح فعل ماضی دیکھیں، خلقہ، اس نے پیدا کیا، یعنی یہ پیدا کرنے کا کام ماضی میں ہو چکا ہے. تو یہ خلقہ جو ہے نا، یہ خلقہ، یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ہے اور یہ ماضی کا فعل ہے. یہ کام ہوا ہے اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یخلقو، یہ فعل مضارع ہے، وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. اب اس کے پیچھے جو سیاق و سباق ہوگی، جو جملے میں آئے گا، اس کے مطابق ہمیں خود بخود اس کا پتہ چلے گا. تو قرآن پاک میں ہمیں فعل مضارع اور فعل ماضی نظر آئے گا. یہ 2 زمانے پائے جائیں گے. اب ہم فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فعل کا جو مادہ ہے، مادہ کس کو کہتے ہیں؟ مادہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جڑ کو کہتے ہیں، اصل حروف کو کہتے ہیں، روٹ لیٹرز کو کہتے ہیں. یہ مادہ ہوتا ہے کسی فعل کا مادہ، جو اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جو بنیادی الفاظ ہوتے ہیں، بنیادی حروف جو ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں. مادہ، ٹھیک ہے.
مادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بنیادی حروف جن سے الفاظ بنتے ہیں، یعنی عربی کے تمام حروف تہجی، یہ حروف تہجی الف با تا سا سے لے کر یا تک، یہ جتنے بھی ہیں یہ مادہ ہیں، یہ مادہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہم الفاظ یہ حروف لے لیتے ہیں اور ان حروف سے ہم کوئی بھی فعل بنا لیتے ہیں۔ اب آپ یہ یاد رکھیں اپنے ذہن میں اچھی طرح کہ تمام افعال جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً 99% جو ہوتے ہیں 99% ان کے بنیادی حروف صرف 3 ہوتے ہیں، اس کے بنیادی حروف 3 ہوتے ہیں، ثلاثی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 3 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں 99% افعال جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 حروف پہ بھی مشتمل ہوتے ہیں، اس کو رباعی کہتے ہیں، اور خماسی 5 پہ بھی ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ لیکن ابھی اس وقت آپ اپنا فوکس کریں افعال پہ جو ثلاثی ہیں، جو 3 حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں، وہ 99% ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو 99% افعال کے بنیادی حروف صرف 3 نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بنیادی حروف وہ مادہ، ٹھیک ہے؟ مادے کو یاد رکھیں، مادہ جو ہے وہ 3 حروف پہ مشتمل ہوگا 99% افعال کی۔ اب دیکھیں ہم مضارع کو چھوڑ دیتے ہیں، فعل مضارع کو، ہم فعل ماضی کو فوکس کرتے ہیں۔ فعل ماضی کو ہم یہ لیکچر اور 2-3 لیکچر آگے دیکھیں گے فعل ماضی، اور پھر اس کے بعد فعل مضارع کو شروع کریں گے۔ تو فعل ماضی، اب فعل ماضی کو دیکھیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ زال ہا با، یہ جو ہے یہ مادہ ہے، یہ بنیادی حروف ہم نے حروف تہجی سے ہم نے لے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ مادہ یہ را میٹیریل ہے، ٹھیک ہے؟ کاف تا با یہ بھی ہم نے لے لیا ہے بنیادی حروف سے، یہ 3 بنیادی حروف ہیں۔ جیم لام سین یہ بھی ہم نے فعل کے لے لیے۔ اب جب ہم اس سے کیا بن جائے گا؟ جب ہم اس کو ملائیں گے تو زال ہا با، اس سے بن جائے گا ذہبا، کاف تا با سے بن جائے گا کتبا، جیم لام سین سے بن جائے گا جلسا، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذہبا وہ گیا، کتبا اس نے لکھا، جلسا وہ بیٹھا۔ یہ ہمارے بنیادی حروف کے اوپر آپ توجہ دیں، مادے کے اوپر توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ فی الحال یہاں پہ یہ اس کو مادہ کہتے ہیں، جڑ اصل حروف روٹ لیٹرز، ٹھیک ہے؟ یہ مادہ ہو گیا۔ تو اب آگے دیکھیں کہ ان بنیادی حروف کے ساتھ کچھ اور حروف بھی مل سکتے ہیں۔ اب مادے کے بارے میں، باندے کو جاننے کے لیے اب اس کو آگے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور حروف بھی مل سکتے ہیں، لیکن ان فعل کا جو ہے نا، اس فعل کے بنیادی حروف جو ہیں، مادہ جو ہیں، روٹ لیٹرز وہی رہیں گے۔ آگے پیچھے کچھ الفاظ ملیں گے یا درمیان میں آئیں گے، اس سے معنی میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن بنیادی حروف رہیں گی، مادہ بیچ میں رہے گا۔ دیکھیں اب اس مثال کو، جیسے مثال ہم لیتے ہیں کاف تا با، کتابا، کتبا اس نے لکھا، ٹھیک ہے؟ کتبا کا مطلب ہے اس نے لکھا، یہ ماضی کا فعل ہے، کتبا اس نے لکھا۔ صرف اس روٹ لیٹرز کے اوپر آپ توجہ دیں، مادے کے اوپر۔ اب کتبا سے مکتوب بھی بنتا ہے، مکتوبن لکھا ہوا، مکتوبن۔ اس سے جو ہے کاتب بھی بنتا ہے، کاتبن، ٹھیک ہے؟ مکتب بھی بنتا ہے اور کتاب بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں چیزیں، یہ 4 اس سے اور بھی الفاظ بنتے ہیں۔ دیکھیں کتبا سے، یہ دیکھیں مکتوب میں کاف بھی ہے، تا بھی ہے اور با بھی ہے، لیکن میم اس میں جو ہے اور واو جو ہے اس میں زائد ہے، اس میں زائد ملے ہیں، لیکن اس کا جو مادہ ہے کاف تا با وہی ہے۔ کتبا اس نے لکھا، مکتوب لکھا ہوا، اسی سے نکلا ہوا ہے، ڈیرائیو ہے۔ اب کاتب میں دیکھیں کاف بھی ہے، تا بھی ہے اور با بھی ہے، الف کا اضافہ ہوا ہے۔ روٹ لیٹرز وہی ہے، مکتب روٹ لیٹر وہی، اس میں نے اعراب نہیں لگائے ہوئے، اعراب کے اوپر آپ توجہ نہ دیں، اعراب کا بات، لیکن صرف اس بات پہ توجہ دیں کہ مادہ، ٹھیک ہے؟ مکتب میں دیکھیں میم کا اضافہ ہوا ہے، یہاں پہ کتاب، کتابن، کتاب میں دیکھیں الف کا اضافہ ہوا ہے، کاف تا با، روٹ مادہ جو ہے وہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو روٹ لیٹر کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم اب وزن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وزن سے کیا مراد ہے۔ وزن کی جمع اوزان ہوتی ہے۔ وزن کا مطلب ہے سانچہ، پیٹرن، ٹھیک ہے؟ ڈائی یا کوئی معیار، وزن۔ اب وزن سے کیا مراد ہے؟
وزن وہ سانچہ ہوتا ہے جس میں مادہ رکھا جاتا ہے. مادہ آپ سمجھ گئے نا, مادہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بنیادی حروف ہوتے ہیں کسی فعل کے, اس کو مادہ کہتے ہیں, 3 حروف جو ہوتے ہیں. تو وزن کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو مادہ ہوتے ہیں نا, وہ 3 حروف, اس کو اس وزن میں رکھا جاتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں وزن. اس سانچے کو ہم وزن کہتے ہیں. وزن وہ سانچہ ہوتا ہے جس میں مادہ رکھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں اس کو, اب وزن جو ہے عربی گرامیرین نے فا عین لام یہ ایک سٹینڈر مان لیا ہے. فا عین لام یہ سٹینڈر مان لیا ہے, اور اس کا جو وزن بن گیا ہے وہ فعلا بن گیا ہے. ٹھیک ہے, عربی گرامیرین نے یہ ایک وزن بنا لیا, ایک سانچہ بنا لیا. اب ہم 3 حروف لیں گے, ٹھیک ہے, حروف تہجی سے 3 حروف لیں گے, روٹ لیٹر لیں گے, اور اس کو اس سانچے میں رکھیں گے. یہ سانچہ ہوگا, جو بھی 3 حروف اٹھائیں گے وہ اس سانچے میں رکھیں گے. یہ جو کلمہ ہے یہ فا کلمہ ہے, عین کلمہ ہے, لام کلمہ ہے. تو جو بھی ہم 3 لیٹر لیں گے وہ ان کے نیچے رکھیں گے, اس سانچے میں سے گزاریں گے تو اس سے وہ فعل بن جائے گا. اب دیکھیں, کاف تا با یہ مادہ ہم نے لے لیا ہے. کاف کو کلمہ فا کے نیچے لکھا ہے, تا کو عین کے, اور با کو لام کے. ٹھیک ہے نا, تو یہ فعلا یہ سٹینڈر ہے. تو اس سے کیا بن جائے گا؟ کاف تا با سے بن جائے گا کتابہ, اسی وزن پہ فعلا کے وزن پہ کتابہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں, 3 وزن ہیں فعل ماضی کے. جتنے بھی آپ کو ماضی میں فعل نظر آئیں گے اس کے 3 اوزان ہوں گے, اس کے 3 وزن ہوں گے. یہ 3 وزن آ گئے. اب اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. فعلا, فعلا, فعولا یہ 3 وزن آ گئے. کلمہ فا اور کلمہ لام اس کے اوپر زبر ہے, یہاں پہ بھی زبر ہے, دوسرے وزن میں بھی زبر ہے, تیسرے وزن میں بھی, دونوں میں فا اور لام پہ زبر ہے. فرق کیا ہے؟ کلمہ جو عین ہے اس میں پہلے وزن میں زبر آئی ہے, دوسرے وزن میں زیر آئی ہے, تیسرے وزن پہ پیش آئی ہے. یہ 3 وزن ہو گئے ہیں. بس جو بھی آپ کو فعل ماضی میں فعل نظر آئے گا وہ اس کے 3 وزن ہوں گے. اب وزن کو کیسے بنائیں گے؟ آپ دیکھیں, ہم نے روٹ لیٹر لے لیے, مادہ لے لیا, زال ہا با, اس کو اس سانچے سے گزاریں گے, اس وزن سے گزاریں گے. ٹھیک ہے, سانچے سے گزاریں گے تو اس کا وزن آ جائے گا. تو زال ہا با کو اس سانچے سے گزاریں گے تو کیا آ جائے گا؟ زہبا, زال کے اوپر زبر, ہا کے اوپر زبر, با کے اوپر زبر. یہ پہلا اس کا وزن ہو گیا. دوسرا وزن سین میم عین, اس کو جب اس وزن سے گزاریں گے تو سمع ہو جائے گا. سین کے اوپر زبر, میم کے نیچے زیر, اور عین کے اوپر زبر آ جائے گا. اس وزن کے اوپر یہ بھی آ جائے گا. اب قاف را با فولا کے وزن پہ لگائیں گے, پیش آئے گا درمیان میں. ٹھیک ہے, عین کلمے کے اوپر پیش آئے گا تو وہ ہو جائے گا کروبا, قریب ہوا. سمیا سنا, اس نے سنا. ذہبا وہ گیا, قربا وہ قریب ہوا. تو یہ 3 وزن ہو گئے ہیں فعل ماضی کے, 3 وزن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, 3 سانچے ہو گئے ہیں. اس سانچے کو مثال کے طور پہ, ایک اور مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ 3 سانچے ہیں ہمارے پاس, مربع, دائرہ اور مثلث. یہ 3 سانچے ہیں. ان 3 سانچوں میں ہم کوئی بھی چیز ڈالیں تو وہ اس کے مطابق شکل اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ را میٹیریل ایک ہی ہو, را میٹیریل ہو, اس کو ہم مربع میں ڈالیں گے تو وہ مربع کی شکل اختیار کر لے گا. مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ لیتے ہیں, یا کوئی پگھلا ہوا لوہا لیتے ہیں, یا کوئی پگھلی ہوئی المونیم لیتے ہیں, یا کوئی چیز بھی لیتے ہیں. وہ پگھلا ہوا لوہا آپ نے دیکھے نا جو پگھلا لیتے ہیں, تو اس کو اگر مربع میں ڈالیں گے نا, اس مربع میں, تو وہ مربع کی شکل اختیار کر لے گا. دائرے میں ڈالیں گے تو وہ لوہا جو ہوگا وہ دائرے کی شکل اختیار کر لے گا. اور پگھلا ہوا لوہا مثلث میں ڈالیں گے, سانچے میں ڈالیں گے تو وہ مثلث کی شکل اختیار کر لے گا. تو وہ جس سانچے میں ڈالیں گے, جس وزن میں ڈالیں گے, اسی کی شکل اختیار کر لے گا. بالکل اسی طرح جو مادہ ہوتا ہے, اس مادے کو ہم ان 3 وزن میں سے جس میں بھی ڈالیں گے اور وہ اس کی شکل اختیار کر لے گا. اور ہاں, ایک بار یہاں پہ اپنے ذہن میں اچھی طرح ڈال لیں کہ یہ جو کچھ وزن ہوتے ہیں, یہ وزن جو ہوتے ہیں اس کے اپنے اپنے افعال ہوتے ہیں, وہ دوسرے کے وزن میں نہیں جا سکتے. اب دیکھیں اس کو, فعلا کے وزن پہ یہ کتبہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا, ذہبہ ہی آئے گا, جعلا آئے گا, درب آئے گا. یہ کتبہ فعلا کے وزن پہ آئے گا, شربا فعلا کے وزن پہ آئے گا, قرما فعلا کے وزن پہ آئے گا.
ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ کتبہ جو ہے وہ اس سے آپ کہیں گے کہ کتبہ بھی بنے گا، کتبہ سے کبھی بھی نہیں بنے گا، یا کتبہ بنے گا نہیں. جو کتبہ فعل ہے یہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے اور یاد رکھنے پڑیں گے. یہ جو افعال ہے ماضی کے کہ یہ کس وزن میں آئیں گے، اسی وزن میں آئیں گے، اسی قسم اسی وزن میں ادائیگی ہوگی. کتبہ ادائیگی جو ہوگی کتبہ ہی ہوگی، کتبہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ اردو زبان آپ لے لیں، کوئی اردو بولنے والا نہ ہو تو وہ کہے کہ مثال کے طور پہ پانی ہے، ٹھیک ہے نا، پانی کے اوپر جو ہے زبر ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کہے گا میں زبر نہیں لکھتا ہوں میں زیر لکھتا ہوں، تو وہ زیر تو نہیں آ سکتا ہے نا، پانی کے اوپر تو زبر ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بالکل کتبہ کے اوپر تو تا کے اوپر جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر تو زبر آئے گی. شربہ میں یہ را جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. کرومہ میں اس کے اوپر پیش آئے گی، را میں، عین میں پیش آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کے الفاظ کی ادائیگی ہے جو اس کیٹیگری میں، اس گروپ میں، اس وزن میں یہی آئیں گے. وہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں نہیں جائیں گے کہ یہ جو ہے کتبہ سے ہم کتبہ بھی لکھ لیں گے اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، نہیں، وہ غلط ہو جائے گا. پھر اس کا وزن یہی ہے. کتبہ کا ہمیشہ جب بھی قرآن آپ کھول کے دیکھیں تو کتبہ اسی وزن پہ لکھا گیا ہوگا، ذہبہ اسی وزن پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، شربہ یہی ہوگا، اور بودا اسی وزن پہ ہی آئے گا. تو اس کے جو ہے یہ 3 اوزان ہیں. اس 3 اوزان کو ہم مزید تھوڑا سا آگے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ یہ وزن جو ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے فعل کے بارے میں. یہ 3 وزن جو ہیں جو ماضی میں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس کو ہم آگے مزید دیکھتے ہیں تھوڑا سا. اب یہاں دیکھیں، اب یہاں اس سلائیڈ میں انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ یہ 3 وزن کون سے ہیں. اب مادہ لے لیا ہم نے، مادہ بھی لے لیا، وزن بھی لے لیا، صیغہ لے لیا. وزن مادہ کیا ہے؟ اب مادہ ہم نے لے لیا ہے سین جیم دال، ٹھیک ہے، یہ مادہ ہے. یہ 3 بنیادی حروف ہم نے فعل کے لے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کو کون سے سانچے میں ڈالیں گے؟ فعلہ کے سانچے میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا. وزن اس کا کیا ہے؟ یہ وزن اس کا فعلہ ہے. مادہ لے لیا سین جیم دال اور وزن فعلہ، اور فعلہ سے کیا بن جائے گا؟ صیغہ. اس کا صیغہ اس کو کہتے ہیں جو قابل استعمال حالت میں ہو جائے. جو فعل مادہ جب اپنے وزن سے گزر کے قابل استعمال حالت میں ہو جائے اس کو صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سجدہ، اسے سجدہ، اس نے سجدہ کیا. یہ صیغہ کے بارے میں آگے بھی ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں، اسی لیکچر میں آگے پڑھتے ہیں ہم صیغہ کے بارے میں. لیکن یہاں پہ سمجھنے کے لیے دیکھ لیں کہ صیغہ سے کیا مراد ہے. صیغے سے مراد ہے سجدہ، اس نے سجدہ کیا. صیغے آپ نے اسماء ضمائر پڑھا ہوا ہے نا، اس میں ضمیر، وہ 14 صیغے آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہیا، ہما، ہم، یہ تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ جتنے بھی 14 صیغے ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، 14 جو پڑھے ہوئے ہیں اسماء ضمائر، تو اس کے ساتھ جب فعل ملتا ہے تو وہ اس کو صیغہ کہتے ہیں. جب یہ مادہ جو ہے وہ اپنے سانچے سے گزر کے استعمال کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں. سجدہ، یہ صیغہ جو ہے وہ استعمال کے قابل ہو گیا. سجدہ، اس نے سجدہ کیا، فعل ماضی بن گیا. اور یہ جو گردانیں ہوتی ہیں، ہم پڑھیں گے نا گردانیں، تو جو گردان جو تھی وہ اس کی تھی، جو اس کے 14 وہ تھے اس میں ضمیر کے، اسماء ضمیر کے، ٹھیک ہے نا. ہوا، ہما، ہم، یہ جتنے بھی پڑھے تھے اس کے ساتھ ہم سجدہ. تو سجدہ جو ہے وہ اس کے پہلے کے ساتھ، پہلے اس میں جو ضمیر تھا واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے نا، ہوا، اس کا یہ پہلا بنتا ہے سجدہ صیغہ، اس نے سجدہ کیا. یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمیں سب سمجھ آ گی. بس صرف اتنا آپ یاد رکھیں کہ یہ قابل استعمال حالت میں جب یہ فعل آ جاتا ہے تو اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں. تو مادہ سین جیم دال. وزن کون سے وزن میں گزارا؟ فعلہ، تو اس سے ہو گیا سجدہ، اس نے سجدہ کیا. دوسرا مادہ لے لیتے ہیں، خا، لام، قاف، اس کو اسی وزن میں سے گزارا ہے، فعلہ کے وزن میں سے گزاریں گے تو کیا آ جائے گا؟ خالقہ، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. یہ واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے، اس نے پیدا کیا. اس کے اندر ہی اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. یہ آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. صرف آپ یہاں پہ اب فی الحال اپنے مادے پہ فوکس کریں اور یہ وزن پہ فوکس کریں. آگے ہم دوسرا وزن لے لیتے ہیں. دوسرے وزن کے لیے ہم سین میم عین لے لیا، اور دوسرا وزن کون سے لیے؟ فعلہ. یہ دوسرا وزن ہے اس کا، عین کے نیچے زیر ہے.
تو سین میم عین، یہ سین میم عین سے کیا بن جائے گا؟ سمع. سمع جو ہے وہ دوسرے وزن پہ آتا ہے، یہ ہمیشہ دوسرے وزن پہ ہی آئے گا، سمع نہیں آئے گا یا سمع نہیں آئے گا. جب بھی عربی میں قرآن کھول کے دیکھیں تو سمع ہی آئے گا، اس کا یہی وزن ہوگا. پھر ہم دوسرا اس کا لیتے ہیں مثال، عین لام میم. تو کیا ہوگا؟ علما، اس نے جانا. اس نے جانا، یہ علما جو ہے، علما بھی فعلا کے وزن پہ ہی آئے گا. اب تیسرا وزن لیتے ہیں، اس میں ہم نے کون سا مادہ لیے؟ کاف را میم. یہ تیسرے وزن آ گیا ہے، فولا عین کے اوپر پیش ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ کروما. کروما وہ معزز ہوا. ٹھیک ہے. دوسری مثال لے لیے، با عین دال، اس کو بھی فولا کے وزن پہ ڈالا تو کیا آ جائے گا؟ بودا، وہ دور ہوا. تو اس بات سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو فعل ماضی ہے اس کے 3 اوزان ہیں، صرف 3 اوزان پہ ہی آپ کو فعل ملیں گے. یا تو فعلا کے وزن پہ ملے گا، اس کی آواز فعلا کے وزن سے ہوگی جیسے سجدہ اور خلقہ، یا وہ فعلا کے وزن پہ ہوگی جیسے سمع یا علما، یا وہ فعل جو ہوگا وہ فولا کے وزن پہ ملے گا، کروما، بودا. ان 3 وزنوں کے علاوہ دوسرے وزن میں کوئی نہیں ملے گا. اب یہ دیکھ لیں اس مثال میں، ان کی مثالیں دیکھ لیں کہ فعلا، فعلا، فولا، اس کی مثالیں جو ہیں یہ ہیں. فعلا کے وزن پہ یہ آپ کو قرآن پاک میں یہ سارے الفاظ ملیں گے، کتبا، ذہبا، جعلا، ضربا، فتحا، نصرا، صبرا، غفلا، وہ غافل ہوا، حشرا، اس نے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. نصرا، اس نے مدد کی. فعلا کے وزن پہ آپ کو کیا ملیں گے؟ شریبا، اس نے پیا، حلما، اس نے جانا، سمعا، اس نے سنا، شہیدا، اس نے گواہی دی، رحما، اس نے رحم کیا. فولا کے وزن پہ آپ کو کیا ملے گا؟ قروما، وہ باعزت ہوا، بعودا، وہ دور ہوا، قربا، وہ قریب ہوا، ضعفا، وہ کمزور ہوا. اس فعل کے اوپر آپ، اس وزن کے اوپر آپ کو یہ ماضی کے فعل ملیں گے، 3 حرفی فعل. 3 حرفی جو فعل ہوں گے وہ آپ کو 3 اوزان میں ملیں گے قرآن پاک کو جب بھی آپ کھول کر دیکھیں. اب آگے دیکھیں. اب ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ پوائنٹ بھی آپ کلیئر کر لیں کہ فعلا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. فعلا کے وزن پہ ہم نے لیا ہے کتبا. ٹھیک ہے. اب کتبا، یہ 3 اس کے مادہ جو ہیں، اس کے بنیادی حروف جو ہیں وہ 3 ہیں، ایک کاف، تا، با. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ یہ فعلا اسٹینڈر ہے، عربی گرامیرین نے اس کو اسٹینڈر مانا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کاف کو کاف نہیں کہیں گے. جب گرامر کے لحاظ سے جب میں آپ کو آگے کہوں گا کہ یہ کون سا کلمہ ہے تو آپ اس کاف کو کہیں گے یہ فا کلمہ ہے، یہ فا کلمہ ہے، کیونکہ یہ فا کی جگہ پہ آیا ہوا ہے، اس نے فا کی جگہ لی ہوئی ہے. اور تا جو ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ کلمہ ہے عین کلمہ ہے، وہ اس کو ہم عین کلمہ کہیں گے. اور با کو ہم کیا کہیں گے؟ با کو کہیں گے لام کلمہ، کیونکہ یہ اسٹینڈر ہے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ اسٹینڈر ہے. سمجھیے نا. یہ جو کاف ہے اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، تا کو ہم کہیں گے عین کلمہ، با کو کہیں گے لام کلمہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ سمجھیں، کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے اس میں جو ہے کتبہ میں لام کلمہ کون سا ہے، تو آپ کہیں گے لام کلمہ با ہے، حالانکہ یہ لام نہیں ہے، با ہے. تو لام کلمہ ہے یہ. تا کیا ہے؟ یہ عین کلمہ ہے. اس کتبہ میں عین کلمہ کون سا ہے؟ تو آپ کہیں گے تا. اب مثالیں دیکھ لیں، آپ اس مثالوں کو دیکھ لیں. تو آپ اب دیکھیں ذہبہ میں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ذہبہ میں کہ عین کلمہ کون سا ہے ذہبہ میں؟ ہاں، ہا جو ہے عین کلمہ ہے. اب جعلا میں جو ہے فا کلمہ کون سا ہے؟ تو آپ کو فوراً پتہ ہونا چاہیے فا کلمہ اس میں جیم ہے. ٹھیک ہے نا. اور دربہ میں عین کلمہ یہ را ہے. تو اس کو ہم فرسٹ روٹ لیٹر بھی کہتے ہیں، سیکنڈ روٹ لیٹر بھی کہتے ہیں، اور تھرڈ روٹ لیٹر بھی کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. دیکھتے ہیں صیغہ. صیغے کے بارے میں تو میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی بتایا، اب تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صیغہ کس کو کہتے ہیں. صیغہ مادہ جب سانچے سے گزر کر قابل استعمال حالت میں آتا ہے اس کو صیغہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صیغے جو ہیں وہ 14 ہیں، آپ نے پڑھا ہے نا. اس اسماء ضمائر جو ہیں وہ 14 ہیں نا. تو اس کے مطابق ان کو ہم آپس میں ملائیں گے فعل کے ساتھ
تو وہ صیغہ بن جائے گا، قابل استعمال حالت میں بن جائے گا. کیوں ملانا پڑے گا اس اسماء ضمائر کو؟ ہم نے اس فعل کے ساتھ کیوں ملانا پڑے گا؟ کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ فعل کا مطلب ہے کام کرنا یا ہونا. تو کام اسی وقت کرے گا جو کام کرنے والا بھی ہوگا ساتھ. تو کام کرنے والا ہوگا نا، تو اس کو ہم کہیں گے فاعل. جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل. تو جو فعل ہوگا، کام جو ہوگا وہ کام کے کرنے والا بھی ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے، ان دونوں کو جب آپس میں ملیں گے تو اس کو کہیں گے صیغہ. ٹھیک ہے نا، ضمیر اس کے ساتھ ملیں گے. تو آپ دیکھیں مادہ نون صاد را، یہ ہم نے مادہ لے لی. صیغے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. نون صاد را نصرا. ٹھیک ہے، تو اس کو وزن کون سے وزن پہ گزاریں گے؟ فعلا کے وزن پہ سے گزاریں گے. فعلا، یہ فعلا کا وزن ہے. نصرا، ٹھیک ہے نا. نصرا اس کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ نصرا. اس کا صیغہ بن گیا نصرا. اب اس نصرا میں جو ہے نا ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، ایک کام کرنے والا چھپا ہوا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب. یہ پہلا صیغہ ہے، ہماری گردان کا پہلا صیغہ ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم گردان کے بارے میں پڑھیں گے. وہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، سمجھانا ہے، اس لیے ہم اگلے لیکچر میں اس کو پڑھیں گے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ جائیں کہ یہ نصرہ جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے ہماری گردان کا. فعل ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ ہے. ہوا جو آتا ہے ہوا، اس میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نصرہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس ایک مذکر نے مدد کی. اس ایک مذکر نے مدد کی. نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی. تو یہ جو نصرہ ہے نا، اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں. بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ صیغہ ہے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں صیغے کے بارے میں اور گردان کے بارے میں اور یہ جو اسماء ضمائر ہیں ان کو ہم فعل کے ساتھ، فعل ماضی کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے 14 کے 14 صیغے بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ فعل کے بارے میں کچھ بہت ضروری پوائنٹس تھے، جو بنیادی پوائنٹس تھے، ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. فعل، اور پھر اس کے بعد ہم نے مادہ، اور پھر مادہ کے بعد ہم نے روٹ لیٹرز، اور روٹ لیٹرز کے بعد ہم نے صیغہ پڑھا ہے، اور ان کے اوزان پڑھے ہیں کہ فعل ماضی کے 3 اوزان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان 3 اوزان میں سے ہی جو فعل آپ کو ملیں گے ماضی کے، وہ 3 وزن پہ ہی ملیں گے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے اسی طرح عقیدت اور محبت قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. فی امان